السلام علیکم ناظرین، میں ہوں قربان بلوچ۔ آخر کار بلی تھیلے سے باہر آ گئی۔ سینٹ آف پاکستان نے کثرتی رائے سے انتخابات ملتوی کرانے کی قرارداد منظور کر لی ہے۔ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کی سربراہی میں سینٹ کا اجلاس ہوا اور آزاد رکن دلاور خان نے قرارداد پیش کی، لیکن حیران کن بات یہ ہے کہ سیاسی جماعتوں کے متحرک سینیٹر ایوان میں موجود نہیں تھے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے اور پی ٹی آئی کے جو سینیٹر موجود تھے انہوں نے مکمل طور پر خاموشی اختیار کی۔ جے یو آئی غیر حاضر اور باقی متحرک سینیٹر غیر حاضر۔ اب رونا دھونا ہوگا اور مذمتیں ہوں گی اور لا تعلقی کا اعلان ہوگا، لیکن تیر کمان سے نکل چکا۔ اور آپ سمجھ گئے ہوں گے کہ سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کی سربراہی میں اجلاس ہوتا ہے، صرف 14 سینیٹرز ایوان میں موجود ہیں۔ فاٹا سے آزاد سینیٹرز دلاور خان کی قرارداد آتی ہے، بغیر کسی مزاحمت کے وہ قرارداد پیش ہو جاتی ہے۔ فاٹا سے تعلق رکھنے والے اور بلوچستان سے تعلق رکھنے والے آزاد سینیٹرز نے اور باپ کے سینیٹرز نے قرارداد کی حمایت کی، اور صرف مسلم لیگ نون کی طرف سے زبانی کلامی اس قرارداد کی مخالفت کی گئی، اور نگران وفاقی وزیر مرتضیٰ سولنگی نے بھی صرف وائس آواز کے ذریعے جو اپنی رائے دی وہ مخالفت میں دی، کوئی بھی مزاحمت نہیں ہوئی۔ اس کے بعد سینٹ کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا۔ یہ پہلا واقعہ نہیں ہے، پچھلے ماہ بھی سینٹ سے اسی طرح کی ایک قرارداد منظور ہوئی تھی۔ اس کے بعد سیاسی جماعتوں نے جو اپنے آپ کو جمہوری جماعت کہتی ہیں اور عوام کے ووٹ پر اعتماد کی بات کرتی ہیں، انہوں نے رولا گولا ڈالا اور مذمت کی اور مخالفت کی، لیکن اس وقت بھی قرارداد منظور ہو چکی تھی اور تیر کمان سے نکل چکا۔ تقریباً میں 1 ماہ سے یہ کہہ رہا ہوں کہ کوششیں یہ ہو رہی ہیں کہ انتخابات ملتوی ہوں۔ ایک بات اچھی ہے مولانا فضل الرحمان کی کہ وہ برملا ظاہری طور پر انتخابات ملتوی کرانے کا مطالبہ کر رہے ہیں، 1 مرتبہ نہیں، 2 مرتبہ نہیں، 3 مرتبہ نہیں، 4 مرتبہ، اور وہ کہتے ہیں کہ حالات سازگار نہیں ہیں، دہشت گردی ہے، امن امان کی صورتحال درست نہیں ہے، سیکیورٹی کے معاملات ہیں، تو اس لیے انتخابات ملتوی کرائے جائیں۔ اور باقی سیاسی جماعتیں خاموش ہیں۔ میں نے تقریباً پچھلے ہفتے بھی اسی موضوع پر ایک پروگرام کیا تھا اور یہ سوال اٹھایا تھا کہ باقی سیاسی جماعتیں، مسلم لیگ نون، پاکستان پیپلز پارٹی اور باپ، بی این پی اور اے این پی، ایم کیو ایم، جی ڈی اے، یہ ساری سیاسی جماعتیں خاموش کیوں ہیں؟ اگر مولانا فضل الرحمان کوئی غیر جمہوری یا عوام مخالف مطالبہ کر رہا ہے تو یہ سیاسی جماعتیں بول کیوں نہیں رہی؟ سینٹ آف پاکستان کے 100 ارکان ہیں، اس میں ہر صوبے سے نمائندگی ہے، اور اکثر جو اہم سیاسی جماعتیں ہیں ان کی نمائندگی ہے۔ پاکستان پیپلز پارٹی، جے یو آئی، نون لیگ، کاف لیگ، اور اس کے علاوہ پی ٹی آئی، باپ، ایم کیو ایم، تو یہ سیاسی جماعتیں وہاں نمائندگی رکھتی ہیں۔ لیکن ایسی قراردادیں جیسی آج منظور ہوئی اس وقت پیش ہوتی ہیں جب ان اہم سیاسی جماعتوں کے متحرک سینیٹرز یا ممبران ایوان میں موجود نہیں ہوتے۔ آج بھی اسی طرح ہوا۔ فاٹا سے سینیٹر دلاور نے قرارداد پیش کی اور اس کا یہ کہنا تھا کہ فاٹا میں حالات سازگار نہیں ہیں، بلوچستان میں حالات سازگار نہیں ہیں، اور سیکیورٹی کے
خدشات ہیں، نہ صرف خدشات ہیں JUI کے لوگوں پر حملے ہوئے اور اس کے علاوہ سیکیورٹی فورسز پر حملے ہو رہے ہیں۔ جب یہ پاکستان ہوگا تو انتخابات تو ہوتے رہیں گے، فی الحال انتخابات اگر 6 ماہ کے لیے، سال کے لیے ملتوی ہو جائیں تو کوئی آسمان نہیں گرے گا۔ اس کے بعد باقی جو ارکان تھے وہ بھی بول پڑے۔ آزاد رکن ہے سینیٹر ہدایت اللہ، اس نے بات کی، پرنس احمد عمر احمدزئی نے بات کی، اس کے علاوہ جو خاتون ایک ممبر ہے انہوں نے بات کی، اور سینیٹر منظور کاکڑ نے بات کی، اور ان لوگوں نے اس قرارداد کی اس بنیاد پر حمایت کی کہ بلوچستان میں اور KPK میں سیکیورٹی کے حوالے سے، امان کے حوالے سے حالات سازگار نہیں ہیں، اور سردیاں ہیں تو موجودہ حالات میں انتخابات نہیں ہوتے، تو اس لیے الیکشن کمیشن آف پاکستان انتخابات ملتوی کرانے کے حوالے سے بندوبست کرے۔ 2 صفحات پر مبنی یہ قرارداد ایوان میں پیش ہوئی، جس میں واضح طور پر یہ کہا گیا کہ 8 فروری کو جو انتخابات ہونے جا رہی ہیں ان کے لیے ماحول سازگار نہیں ہے۔ یہ وہی الفاظ ہیں جو الفاظ مولانا فضل الرحمان بھی آلموسٹ استعمال کرتے رہے، اور وہ کہہ رہے تھے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو آزاد سینیٹر دلاور خان بھی یہی بات کر رہا ہے کہ حالات سازگار نہیں ہیں، تو اس لیے انتخابات ملتوی ہو جائیں۔ قرارداد آ گئی، اس پر صرف ان لوگوں نے بات کی جو اس کے حمایتی تھے، ماں سوا مسلم لیگ نون کے سینیٹر افنان کے، جنہوں نے اس قرارداد کی مخالفت کی، اور ان کا یہ کہنا تھا کہ انتخابات کسی صورت میں ملتوی نہیں ہونے چاہیے۔ جب یہ قرارداد منظور ہو رہی تھی تو اس وقت سینٹ میں کاف لیگ کے سینیٹر کامل علی آغا موجود تھے، جو خاموش رہے، کوئی ایک لفظ بھی نہیں بولے۔ پاکستان پیپلز پارٹی کے بہرامن تنگی موجود تھے، ایک لفظ نہیں بولے، اور PTI کے سینیٹر گردیپ سنگھ موجود تھے، ایک لفظ نہ بولے۔ نہ صرف ایک لفظ نہیں بولے، کسی نے یہ بھی گوارا نہیں کیا کہ کورم کی نشاندہی کرے، حالانکہ ایوان میں صرف 14 سینیٹر موجود تھے، اور سینٹ چیئرمین صادق سنجرانی کا بھی جو کردار ہے وہ ہمیشہ زبردست رہا ہے ایوان چلانے کے حوالے سے۔ وہ کسی کے لیے روک ٹوک نہیں کرتے، اور اسے پتا ہے کہ کس چیز کو روکنا ہے، کس چیز کو آگے بڑھانا ہے، تو اس طرح یہ قرارداد منظور ہو گئی۔ اور اس کے بعد یہ ہوا کہ انہوں نے ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا، اور اس حوالے سے صدر پاکستان کا جو حکم تھا وہ پڑھ کر سنایا کہ ایوان نے اپنی کارروائی مکمل کر لی، اور اس لیے یہ ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی کر دیا جاتا ہے۔ اب کیا؟ اب ایک رائے یہ آئے گی کہ جو قرارداد منظور ہوئی اس کی کوئی قانونی حیثیت نہیں ہوتی، اور دوسری بات یہ ہے کہ یہ جو قراردادیں ایوان سے منظور ہوتی ہیں، وہ قومی اسمبلی سے ہوں، وہ صوبائی اسمبلی سے ہوں، وہ سینیٹر سے ہوں، ان کی کوئی بائنڈنگ نہیں ہوتی۔ اس کا مطلب ہے کہ اس پر عمل درآمد کرنا ضروری نہیں ہوتا، لازمی نہیں ہوتا، فرض نہیں ہوتا۔ اوکے، یہ بات بھی مان لیتے ہیں، اگر ایوان سے منظور شدہ کسی قرارداد کی قانونی حیثیت نہیں ہے، لیکن ایک اخلاقی حیثیت تو ضرور ہے، کیونکہ ماضی میں پارلیمان سے، سینٹ آف پاکستان سے، قومی اسمبلی سے، صوبائی اسمبلیوں سے جو پاکستان مخالف اقدامات ہوتے رہے، ان کی مخالفت میں قراردادیں منظور ہوئیں، ان کی مذمت ہوئی، دہشت گردی کی مذمت ہوتی رہی، اور دشمن ممالک کی طرف سے پاکستان کے خلاف جو اقدامات اٹھائے گئے ان کی مذمت ہوتی رہی۔ اس کے علاوہ کشمیر کے حوالے سے قراردادوں پر عمل درآمد کے حوالے سے قراردادیں منظور ہوتی رہیں، اور پاکستان کی سلامتی کے حوالے سے، اداروں کی بالادستی کے حوالے سے، اور اس کے علاوہ پارلیمان کی بالادستی، آئین کی بالادستی، جمہوریت کی حق میں
جو قراردادیں منظور ہوتی رہی ہیں ان کی حیثیت کیا ہے؟ کیا کوئی یہ بھی کہہ سکے گا کہ ان کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے؟ اگر ان کی حیثیت ہے تو اس قرارداد کی بھی حیثیت ہے۔ آپ کو یاد ہوگا کہ پچھلے بار اسی سینٹ نے اور اسی سینیٹر دلاور خان نے ایک قرارداد پیش کی تھی، اور وہ قرارداد بھی اکثریتی رائے سے یا کثرتی رائے سے ایوان سے منظور ہوئی تھی، اور اس کے بعد ایک معاملہ کیا گیا تھا۔ وہ قرارداد یہ تھی کہ سپریم کورٹ آف پاکستان نے ملٹری کورٹس کے حوالے سے جو قانون سازی ہوئی تھی اس کو کالعدم قرار دے دیا تھا کہ ملٹری کورٹس میں سویلین کے کیس نہیں چل سکتے، یہ آئین کی خلاف ورزی ہے، یہ قانون کی خلاف ورزی ہے، جمہوری اصولوں کی خلاف ورزی ہے، انسانی حقوق کی خلاف ورزی ہے۔ لیکن اس کے بعد اسی طرح ایوان کا اجلاس تھا، کورم بھی مکمل نہیں تھا، اسی سینیٹر نے دلاور خان نے ایک قرارداد پیش کی جس میں یہ کہا گیا کہ سپریم کورٹ کا جو فیصلہ ہے اس پہ نظر ثانی ہونی چاہیے، ملٹری کورٹس بحال کی جائیں، اور جو لوگ ریاست مخالف سرگرمیوں میں ملوث ہیں سویلین، ان کے خلاف کیسز ملٹری کورٹس میں چلنے چاہیے۔ اس کے بعد جو کرشمہ ہوا وہ آپ نے دیکھا، ایک تو یہ ہوا کہ جو سیاسی جماعتیں یا نامی گرامی جو سینیٹرز ایوان میں موجود نہیں تھے، اس کے بعد وہ بھاگم بھاگ ایوان میں پہنچے، پھر مذمتیں آ گئیں، پھر احتجاج ہو گیا، پھر مخالفت ہو گئی، لیکن تب تک نہ صرف تیر کمان سے نکل چکا تھا۔ اس کے بعد سپریم کورٹ آف پاکستان میں جب نظر ثانی کی ایک درخواست آئی تھی، اس کے حوالے سے یہ کہا گیا تھا کہ ملٹری کورٹس جو سویلین ہیں، خاص کر کے 9 مئی کے واقعات میں ملوث ہیں، ان کے خلاف کارروائی کریں، باقی فیصلہ تب تک نہ دیں جب تک سپریم کورٹ حتمی فیصلہ نہیں کرتی۔ تو اس طرح انتخابات ملتوی کرنے کے حوالے سے قرارداد آ گئی، اور قرارداد منظور ہو گئی، اور اس کے بعد ایوان کا اجلاس غیر معینہ مدت تک ملتوی ہو گیا۔ میں تو ایک ماہ سے یہ سمجھ رہا تھا کہ میں نہیں، اسلام آباد کی اکثریت لوگ یہی سمجھ رہے ہیں، یہی سمجھ رہے تھے کہ انتخابات شاید ہوں۔ اب یہ قرارداد آ گئی ہے، اس کے بعد جو سیاسی جماعتیں ہیں ان کی طرف سے ایک معاملہ ہوگا، مخالفت کی جائے گی، بیانات جاری کیے جائیں گے، لیکن میرے خیال میں فی الحال ایک ماحول بن گیا۔ یہ کہا جا سکتا ہے کہ انتخابات ملتوی کرانے کے حوالے سے پہلی اینٹ رکھ دی گئی ہے، اب آگے پیش رفت کے لیے ایک ماہ پڑا ہے۔ حالات جس ڈگر پر جا رہے ہیں اس کے بعد آپ کو بھی اندازہ ہو جائے گا کہ انتخابات ہو رہے ہیں یا نہیں ہو رہے۔ اب تک کے لیے اتنا۔ اگر ہمارا یہ ویلاگ آپ کو پسند آیا تو اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کیجئے گا، اپنا فیڈ بیک دیجئے گا۔ آپ کے ساتھ ملاقات کریں گے اگلے پروگرام میں، تب تک اجازت دیجئے گا۔ اللہ حافظ۔